عذاب کی بھنک پڑ جائے گی. اگر ان کو عذاب کی بھنک پڑ جائے آپ کے رب کے عذاب کی, تب یہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری بربادی, بے شک ہم ہی ظالم تھے. آج نہیں اپنے قصور نظر آ رہا, لیکن عذاب جب آتا نظر آئے گا تب قصورواری اپنی نظر آئے گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم انصاف کی ترازو قیامت کے دن رکھ دیں گے اور اس پر کسی نفس کسی جان پر ذرا ظلم نہ ہوگا. وہ ترازو یوں کہیے کہ وہ اسکیل اور ترازو ہمارے سمجھانے کے لیے, کسی چیز کو وزن کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے اس دور میں بھی ہمارا دماغ میں ترازو کا نقشہ آتا کہ صاحب ترازو میں تولا گیا. حالانکہ تولنے کے لیے آج اور پہلے بھی مختلف ذریعے ہو سکتے تھے. آج تو ہزاروں قسمیں ہیں, ہزاروں طریقے ہیں کسی چیز کو وزن کرنے کے. اعمال کا وزن کس طرح ہوگا کوئی ضروری نہیں کہ ترازو اسی طرح کی ہو. اب الگ بات ہے کہ احادیث میں پلڑوں کا لفظ بھی آتا ہے, جیسے ترازو کے پلڑے ہوتے ہیں وہ بھی لفظ آتے ہیں احادیث میں, مگر وہ سب ہمارے سمجھانے کے واسطے ہیں. حقیقتاً ترازو کس طرح کی ہوگی, کس طرح سے ان کو تولا جائے گا اعمال کو اور افعال کو, وہ تو وہیں جا کر حقیقت معلوم ہوگی. حاصل یہ ہے کہ جس طرح سے ترازو میں جب تولا جاتا ہے تو پھر اس میں بالکل صحیح وزن معلوم ہو جاتا ہے, کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا. اس کے برعکس اگر آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں یہ لے کے دیکھیں بھائی کتنا وزن ہوگا اس میں, کہنے لگا ہو سکتا ہے شاید 2 سیر ہو سکتا ہے 2.5 سیر ہو, ایک اندازہ ہے. لیکن جب کسی چیز کا صحیح وزن معلوم کرنا ہو تو پھر ترازو میں اسکیل میں رکھ دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں رہتا. وہ بات بتلانے کے واسطے ہے ہم انصاف کی ترازو, جس میں کوئی پاسنگ بھی نہ ہوگا, بے ایمانی نہیں ہوگی, سمجھ میں آیا, انصاف والی ترازو جو صحیح تول دے اعمال کو, ہم وہ ترازو رکھیں گے, کسی جان پر ذرا ظلم نہ ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا ہم اس کو بھی لے آئیں گے, اور ویسے تو حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ چیز چھپ گئی کہیں رہ گئی ہے ریکارڈ سے. میں فرمایا کہ ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں, حساب تو ہمارے پاس ہے, مگر تمہیں بتلانے کے واسطے ترازو قائم کی جائے گی اور وہاں تمہارے اعمال سامنے رکھے جائیں گے. تم اپنی آنکھوں سے ان کو تولتا ہوا دیکھو گے اور اس کا وزن تم کو معلوم ہو جائے گا, ورنہ حساب تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں کس کے کتنے اعمال ہیں, اس کے اندر کیفیات کیا ہیں. اس لیے کہ اعمال کا وزن جو ہے, جو میں نے کہا تھا کہ وہ ترازو کس طرح کی ہوگی, اس واسطے کہ اعمال کو جو تولا جائے گا وہ اس طرح کتنی مثلا نمازیں کتنی پڑھی گئیں اور کس طرح پڑھی گئیں, اس میں وہ خشوع اور خضوع اور تقوی اور پرہیزگاری اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کس حد تک شامل ہے, اس کا پرسنٹیج ان نمازوں کی تعداد کے ساتھ یہ سارا کا سارا آ جائے. یہ ہے ظاہر ہے کہ یہ حساب اللہ خوب کر سکتے ہیں, مگر یہ وہ اسکیل اور ترازو ایسی ہوگی کہ یہ چیزیں بتا دے گی. یہ تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, آپ اگر کسی چیز کو اس کے پرسنٹیج نکالنا چاہیں, اس کی جمع اور تفریق جو ہے وہ آپ نکالنا چاہیں, وہ سب کچھ نکال سکتے ہیں ایک سیکنڈ بھر کے اندر. سمجھ میں آیا, یہ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ ہمارے کمپیوٹر یہ سارے ملینز آف ڈالر کے اور کیسے کیسے حسابات سامنے لا کر رکھ دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کچھ اس وقت رکھیں گے. یہ سارا سمجھانے کے واسطے تو سارا یہ پروسیس ہے سائنس کا جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تولنا وزن کرنا اب کتنا آسان ہے, اس کے باوجود کیا ہمارے اندر فکر ہے؟ نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے ابھی جو بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ساری نشانیاں قیامت کی دکھلا دیں گے مگر غافل پھر بھی غافل ہوں گے. تو واقعہ یہ ہے جنتوں کی نعمتیں, جہنم کی مصیبتیں, اور پل بھر میں کسی چیز کا سامنے آ جانا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا, جس چیز کو بلاؤ گے وہ آ جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ آج سے 14 سنچری پہلے 14 سنچری پہلے یہ بات سمجھنا ممکن نہیں تھا. اس وقت ایمان لانے والے اس پر ایمان لا چکے تھے. لیکن آج اگر آپ کوئی چیز بلانا چاہیں پکارنا چاہیں آ جا, تو آپ انڈیا سے پکارنا چاہیں پکار سکتے ہیں یہاں بیٹھے. سمجھ آیا؟ ٹیلی فون کال کیجئے, لیجئے سن لیا آپ کے بیٹے نے بیٹی نے وہاں سن لیا, کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. یہ بھی اس زمانے میں ممکن ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کیا خیال ہے سائیکاٹرسٹ سے پوچھ لیجئے, اس سے پوچھ لیجئے, وہ آپ کے دل کے خیالات کو پڑھ کر سنا دیتا ہے کہ آپ کے دل میں خیالات. تو قیامت میں جنتوں اور جہنم کے اندر مصیبتوں کا سیکنڈوں کے 1000ویں حصے کے اندر مصیبتوں اور نعمتوں کا آ جانا
اور خواہشات کو پورا کر دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ قدرت دے دیں گے جس کے تحت یہ سب ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال اور اقوال کا ریکارڈ جو ہوگا یہ تو لایا ہی جائے گا سامنے، لیکن افکار اور خیالات جو ہیں جن سے وہ ریکارڈ تیار کرنے والے بے خبر ہیں۔ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر، کون سے فرشتے؟ وہ فرشتے جو آپ کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں، ان کو اس سے بے خبر رکھا گیا ہے کہ انسان کے اپنے خیالات کیا ہیں۔ کیوں؟ اللہ مہربانی، ورنہ خیالات تو بڑی قدم تاڑا کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار، ان کے خیالات کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں، تو اللہ نے ان سے بے خبر رکھا ہے۔ وہ اللہ کے علم میں ہیں، لیکن ان ریکارڈ تیار کرنے والوں کے فرشتوں کے علم میں نہیں ہے۔ وہ تو صرف ان باتوں کو جانتے ہیں کہ جو انسان بولتا ہے یا کرتا ہے، اس کو جانتے ہیں، اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ خیالات کیا ہیں وہ نہیں معلوم۔ اب قیامت کے دن وہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا، اعمال اور اقوال، یہ ساری چیزیں، حرکت اور سکون، ساری چیزیں لائی جائیں گی سامنے۔ تو اب ریکارڈ نے بتا دیا کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی برا ہے۔ جو اچھا ہے اس کو اب اطمینان ہو گیا، جان بچی، چلو بھائی اللہ کا شکر ہے، خوشیوں کے رنگ جو ہیں وہ چہرے پر کھیلتے ہوئے ہوں گے کہ بھائی جان بچ گئی، اب ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک اس وقت جس وقت وہ جنت میں جانے کے لیے شاید وہ مژدہ سننے کو تیار کہ اب حکم ملے جاؤں دوڑ کے جنت میں، کہا جائے گا آؤ، اس کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ قریب کریں گے، اور قریب آ جا، اور قریب آ، اور قریب آ، بہت قریب کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جیسے بھی اس کی شان ہوگی اس پر رکھ دیں گے، اور پھر اس سے پوچھیں گے تو نے دیکھ لیا اپنی زندگی کے اعمال کو، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو ابھی نہیں آئیں سامنے، اور اس کے بعد اس کے خیالات کو لایا جائے گا۔ تو نے یہ خیال کیا تھا، تو نے یہ ارادہ کیا تھا، اب وہ برائیاں جو ہوں گی خیالات کی وہ لائے جائیں گے سامنے۔ یہ تو لگے گا کام رہے، اب تو آئی آفت، اس لیے کہ واقعی یہ میرے خیالات ہیں اور میں سوچتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو سب کو سنائیں گے، سخت پریشانی، وہ ساری خوشیاں کافور اور غم مسلط اور فکر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو سب ہے، مگر میں نے دنیا میں کسی کو بھی اس سے باخبر نہیں کیا تھا، پردہ ڈالے رکھا، یہاں بھی پردہ پڑا رہے گا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا، جا جنت میں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل سے جانا ہے، یہ غرہ نہ ہو کہ میں تو ایسا اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے تو یہ میرا یہ حق ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قدردانی ہوگی، یہ کہا جائے گا کہ تمہارے یہ اعمال کا بدلہ، یہ قدردانی ہے، مگر جانا دراصل اللہ کے فضل سے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ جب اللہ کے فضل سے کیا ضرورت ہے اعمال کی، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ اعمال پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے، بندے کا کام کوشش کرنے کا ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اور وہ قانون کے جس کی نظر خیالات پر بھی ہے، تو تب اس صورت کے اندر پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، کہ بھائی جہاں ذرا سی غلطی آئی پکڑ کر جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ کہاں یہ جائے گا کہ کہنے کا مقصود یہ ہوگا کہ ہے ہمارا فضل، اگرچہ تمہارے اعمال ہیں جس کی ہم قدردانی کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم تمہاری غلطیوں پر ہماری پکڑ ہوتی تو تم میں سے ایک بھی جنت میں جانے کا مستحق نہ ہوتا۔ تم جا رہے ہو ہمارے فضل سے، لیکن بہرحال تمہارے اعمال کی قدر کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ جو صورت ہوگی اس لیے فرمایا کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کچھ ہوگا ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام شفاعت پر سجدے میں پڑے ہوں گے مدتوں، اور سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر میں کہ مانگو کیا مانگتے، کہ اب شفاعت کی اجازت مانگی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سفارش قبول کی جاتی ہے، اور اپنی امت کے گنہگاروں کو، تمہاری امت کے گنہگاروں کو بخشا جاتا ہے۔ خداوندہ وہ جہنم میں جو ہیں ان کو بھی تو نکالنا ہے، اب ان کو نکالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جائیں گے جہنم پہ، اس عمل کو دیکھنے کے لیے، اس کارروائی کو کہ فرشتے امت کے ان گنہگاروں کو جہنم سے نکال لیں۔ ظاہر ہے کہ اس نگرانی کا مقصد کیا ہوگا؟
यही कि भाई वो फिक्रमंदी। तब सब निकल जाएंगे, फरिश्तों की इत्तलाई होगी, अब कोई नहीं रहा। अल्लाह ताला फरमाएंगे और देखो, फरिश्ते और तलाश करेंगे एक एक को, लेकिन निकाल कर जब कहेंगे खुदावंद अब कोई नहीं रहा, अल्लाह ताला फरमाएंगे अभी भी हैं जिनको तुम नहीं जानते, जिनके, हदीस में आता है कि जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, जिसका फरिश्तों का एहसास नहीं हो पा रहा है, अल्लाह ताला को उसका इल्म है, उनको भी अब निकाला जाएगा। इसलिए कि अब सिफारिश को कबूल करने का जब वादा हो चुका है, तब तो फिर हर एक को निकालना है। तो ईमान है राई के दाने के बराबर या कुफ्र है, एक एक चीज सामने लाएगी, कुफ्र भी लाया जाएगा और ईमान भी लाया जाएगा, खोला जाएगा सबको। अब मामला अल्लाह के हवाले होगा कि अल्लाह ताला किसको बख्शते हैं और किसको जो है वो सजा देते हैं, है यही बात। मगर एक मोमिन अपने ईमान की वजह से कितनी मुद्दत के बाद, कितने अरसे के बाद, कितनी तकलीफें उठाकर और झेल कर निकलता है, ये तो हमें दुनिया में नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है कितना वक्त गुजरेगा और हम उस उतने वक्त के अजाब और मुसीबतों के लिए तैयार हैं कि नहीं, वो मसला तो जाहिर है कि हमारे सोचने का है। वलक़द, बस यहीं तक तो पढ़ा था। चलिए इस सूरा अल अंबिया आयत नंबर 48। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल-फुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रन लिल-मुत्तक़ीन الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين صدق الله العظيم. मजमून चल रहा है उन लोगों की तंबीह और नसीहत कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने की बजाय दावत इस्लाम को उसके मुकाबले में भानत भानत की बोलियां बोल रहे हैं। गुज़िश्ता रुकू में खास तौर पर उनके तरीक़े अमल को मुशरिकाना जो तरीक़ा उनका था और शिरक और कुफ्र उसके नामाकूल और बेवजन होने को आयत नंबर 42 में इस तरह फरमाया था कि कुल मन यक्लउकुम बिल्लैल वन्नहारि मिनर रहमान। अल्लाह अगर अजाब देने तो फिर उस अजाब से बचाने के लिए कौन तुम्हारी मदद करेगा? है कोई किसी का हाथ पकड़ के तुम कह दो कि हां ये बचाएगा? तो अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, इसको ये सब मानते हैं।
تو پھر معبود بھی تو اسی کو ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں اور پھر بھی اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا جائے. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی گئی تھی اور وہ یہ کیونکہ اس آیت کے جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے آیت نمبر 42 اس میں فرمایا تھا کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہیں. کیوں غافل ہیں؟ تو اس کی وجہ بتلائی تھی اس کے بعد کی آیتوں میں کہ دنیا کی خوشحالی نے ان کو مست کیا ہوا ہے، ان کو دل لگ گئے ہیں. ہم نے جو ان کو اولاد دی، کھانے پینے کو ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں دیں، بزنس بیوپار میں ان کو خوب ترقیاں دیں، ان کو دل لگ گئے. ابھی کسی کو نظر میں نہیں لاتے، نہ پیغمبر کی بات ماننے کو تیار ہے نہ اللہ کی بات ماننے کو تیار ہے. اب بھول گئے اس حقیقت کو کہ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. یہی ہے وہ اصل مرض کہ جس میں ہر زمانے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اسی لیے کلمہ حق جو ہے وہ ان کے کانوں میں کے ذریعے سے دلوں کے اندر نہیں اتر پاتا. یہی وہ ایک وجہ ہے. یہاں اس رکوع میں اچھا پھر اس کے بعد پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ہیں یہ اتنے ہمت والے، یہ دنیا کے جو عیش و عشرت میں پڑے ہوتے ہیں شکریہ کہ جو اس کی وجہ سے حق کی بات کو ماننے کو تیار نہیں. ان کے اندر ہمت بس اتنی ہوتی ہے کہ اگر ان کے عذاب کی ہوا بھی لگ جائے تو پھر چیخ پکار شروع ہو جائے، ذرا ہمت پھر اس میں نہ ہوگی ان کے اندر. تو ایسے کم ہمت اور بودے اور چلے ہیں پیغمبر کے مقابلے میں اور اللہ کے مقابلے میں بات نہیں مانتے. اس رکوع میں فرمایا دوسرے انداز میں کہ جو بات اس وقت پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ بات پہلے انبیاء بھی کہتے چلے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو تم اپنے فور فادر کہتے ہو، جد امجد کہتے ہو، جن کی اولاد میں تم اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، نہ صرف یہ بلکہ جن کے طریقے پر تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم ہیں دین ابراہیمی پر، ان کی دعوت بھی اسی کی تھی کہ جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. آخر رکوع میں پھر اس بات کو کہا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل سے علمی اور اپنے عمل سے نہ صرف یہ کہ اس کو ثابت کر دیا کہ کفر اور شرک کا طریقہ غلط ہے، اور جس بات کو اس سے پہلے رکوع میں کہا گیا کہ اللہ کو پورا پاور ہے کسی اور کو نہیں، اس کو انہوں نے ثابت کر دیا عملاً پریکٹیکل اس میں. اس کے ساتھ تیسری بات یہ کہی گئی کہ دشمنوں نے ابراہیم کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر ڈالا. ساری تدبیریں انہوں نے کر لی دشمنوں نے، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ بے طاقت تھے، پاور نہیں تھا، سارے وسائل اور ذرائع کے مالک وہ تھے اور انہوں نے ذرائع کو استعمال کر لیا ابراہیم کو نیست و نابود کرنے کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ان کا بال بھی کا نہ ہو سکا. ہم جس کی حفاظت کریں اس کا بال بھی کا نہیں ہوتا، اور جو مقابلے پر آتے ہیں نقصان انہی کو اٹھانا پڑتا ہے. لہذا مکے والوں کو بتانا یہ ہے کہ تم ابراہیم کے مقابلے میں جو طاقت تھی اس سے زیادہ طاقتور تو تم نہیں، اور یہ محمد ابراہیم سے کم درجے نہیں. لہذا اگر ہم نے ابراہیم کی مدد کی ہے اس وقت کی طاقت نمرود کے مقابلے پر، اس وقت اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں تمہارے مقابلے پر، کیوں اس کو تم ناممکن سمجھ لو. یہ ہیں وہ باتیں جو اس رکوع میں کہی گئی ہیں. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الفرقان دیا اور دیا اور ذکر دیا. یہ تین وصف بتلائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کو جو چیز دی گئی تھی. کیا تھی مراد اس سے؟ کتاب تورات کے تین وصف یہاں بتلائے گئے، اور یہ وصف اللہ کی ہر کتاب کے ہوتے ہیں. قرآن کے بھی یہ وصف ہیں. قرآن میں کے تعلق سے کہیں تو فرقان کہا گیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ الفرقان پوری سورت کا نام ہی الفرقان ہو گیا. کہیں لفظ ضیاء بھی لائے ہیں قرآن شریف کے واسطے، اور ذکر تو مختلف کئی جگہ آ چکا، انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، آگے بھی اس آیت میں آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تین وصف اللہ کی ہر کتاب کے ہوتے ہیں.
فرقان تو ہے فرق سے، فارق اس کا اسم فاعل ہے، الفرقان سپر فارم ہے، یعنی فرق کرنے والا۔ کاہے میں؟ حق اور باطل میں۔ اس لیے کہ فرق تو اسی چیز میں ہوگا کہ جو اس کتاب کا سبجیکٹ ہے، اس کتاب کا جو عنوان ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، اسی پہ تو اگر ڈاکٹری کتاب ہوگی کہنے کے صاحب اس نے تو بالکل بہت فرق واضح کر دی، کہنے میں فرق واضح کر دی، مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے علاج اور معالجے کے تعلق سے بالکل کلیئر کر دی۔ انجینئرنگ کی کتاب ہو تو اس کے فرقان ہونے کے اور معنی ہوں گے، اور اسی طرح سے شعر شاعری کی کتاب ہو تو اس کے فرقان ہونے کے اور معنی ہوں گے، لیکن اللہ کی کتاب دنیا میں کتاب ہدایت بن کر آتی ہے گمراہی اور دلالت کے مقابلے پر۔ تو الفرقان ہونے کے معنی کیا ہوں گے؟ حق اور باطل کے درمیان واضح طور پر فرق کر دینے والی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب دنیا میں کسی نبی کے ذریعے سے آتی ہے تو پھر حق اور باطل پھر جو ہے وہ گڈمٹ نہیں رہ سکتے، کنفیوژن کسی طرح کا باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص حق کو سمجھنا چاہتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک شخص باطل کو پرکھنا چاہتا ہے مگر پرکھ نہیں پا رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پر جب کتاب آتی ہے اور وہ کتاب نبی اپنی امت کو دے دیتا ہے تو یہ موضوع جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تورات کا وصف الفرقان۔ دوسرے ضیاء، جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے اور علم جو ہے وہ روشنی۔ جس طرح سے روشنی آ جائے تو اندھیرا چلا جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ روشنی بھی اور اندھیرا بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے علم اور جہالت دو ایک دوسرے کے مقابل کی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ علم بھی ہو اور جہالت بھی ہو۔ جو شخص ڈگریوں کے باوجود اگر جاہلوں والا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کہا جائے گا ڈگریاں ہی ہیں بس علم نہیں ہے۔ علم جب آتا ہے تو اس کے ساتھ جہالت جمع ہو نہیں سکتی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے جب اللہ کی کتاب آتی وہ کتاب علم ہے، تب کتاب علم ہے تو کتاب نور اور کتاب الضیاء بھی ہے، وہ روشنی پھیلا دیتی ہے جس سے جہالت دور ہو جاتی۔ اور ذکر، نصیحت اگر اللہ کی کتاب سے نہ ملے گی تو اور کہاں سے ملے گی؟ اسی واسطے جو لوگ قرآن کو، نبی کے کلام کو چھوڑ کر اور نصیحتوں کو اور جگہ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں قرآن اور حدیث ہے ان کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے۔ کون سی وہ حکمت ہے کہ جو قرآن میں اور حدیث بناؤ؟ وہ تو قرآن اور حدیث جو ہے یہ مجموعہ ہے نصیحتوں کا، حکمتوں کا، دانائیوں کا، رشد و ہدایت کا۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین جو ہدایت اور حکمت اور نصیحت اور ہوش مندی، اگر اس کا نام دین ہے تو اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کرنا چاہتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جن کے واسطے اس کو اختیار کیا جائے اگر انہیں کو قبول نہیں تو پھر کیا قیمت ہے اس کی؟ اس لیے قرآن اور حدیث آپ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیا کچھ پیجز سمجھ میں آئے، کسی کتاب کے ورق لے آئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حکمت کی اور دین کی بات جہاں بھی ہوگی اللہ کے رسول اس کو پسند کریں گے، یہ سمجھ کر کے وہ لے کر آئے کچھ وہ پیجز کسی کتاب کے، اور وہ کہیں کہ تھے وہ تورات کے تھے، پچھلی کتاب کے تھے، اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا بالکل اس خیال کے ساتھ اللہ کے رسول بہت پسند کریں گے، ہاں بھائی بہت اچھا کیا، بہت تم کچھ نہ کچھ دین کی بات تو کر رہے ہو۔ لیکن وہ تو پڑھنے میں مشغول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دوسری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ٹھیل ماری، ارے تیرا ناس ہو جا، دیکھ تو لے کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی سکلت کا امو کا الفاظ ہیں کہ تیری ماں تجھے ضائع کر دے، یہ عربی کا محاورہ تھا، اس کو میں کیا کرتا ہوں اردو میں کہ تیرا ناس ہو ذرا دیکھ تو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو دیکھ، جو انہوں نے منہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ حضرت عمر تو سمجھ گئے معاملہ گڑبڑ ہے، انہوں نے فوراً اپنا انداز بدلا، انہوں نے کہا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ سے راضی ہیں اس کے معبود ہونے کی حیثیت، ہم اسلام سے راضی ہیں دین ہونے کی حیثیت، محمد سے راضی ہیں نبی ہونے کی حیثیت۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ذرا کم ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے میری اتباع کرنے کے، تم کیا لے کر آئے ہو؟ مطلب یہی تھا کہ اس وقت قرآن کے اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کو قیمتی سمجھنا بے معنی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص
جو ہائی لیول کی میڈیسن کی کتاب جو ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد اب چھوٹی موٹی جو بچوں کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھنے بیٹھ جائے، کیا ہے اس کی قیمت؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ حکمت اور دانائی کے ساتویں آسمان کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، مراد یہ کہ یعنی اعلیٰ درجے کی چیزیں، اب اس کے بعد حکمت اور دانائی کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ تو ذکر نصیحت فرمایا تورات کو بھی، اور ظاہر ہے کہ آگے قرآن کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ اس وقت کے لیے نصیحت تھی جب دوسری کتاب آ جائے تو پچھلی کتاب منسوخ، تب اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، مگر فرمایا للمتقین۔ یہ تین اوصاف یوں تو ہیں سب کے واسطے، مگر اندھے کے واسطے آپ اندھے کے سامنے آپ گیس کی لالٹینیں 10 جمع کر لیں اس کی بلا سے، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ روشنیاں نہیں ہیں، روشنیاں ہیں مگر آنکھوں والوں کے واسطے اس اندھے کے لیے کچھ نہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ اسی طرح سے آپ کسی بہرے جو پیدائشی بہرا ہے جس کے کان بالکل چوپٹ ہو چکے ہیں، کتنے بھی مائکروفون آپ یوز کر لیں کیا فائدہ؟ آپ اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا المتقین، جن کے اندر خوف خدا ہے، جن میں تقوی کی صلاحیت موجود ہے، اس کتاب کے یہ اوصاف انہی کے واسطے تھے۔ تو یہاں بتلانا کیا ہے؟ یہاں بتلانا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اگر تم پہ اثر نہیں کر رہا تو قرآن کا نقصان نہیں، نقصان تمہارے اپنا ہے، تمہارے اندر وہ خرابی ہے، جس کو میں مثال یہی دے سکتا ہوں کہ بھئی اگر آپ سورج کی روشنی کو لینا چاہتے ہیں مثلا، تو آپ اس کے سامنے اگر آئینہ کر دیں تو پورا سورج اس کے اندر آ جائے گا، سمجھ میں آیا؟ تو سورج کا کمال ہے کہ آئینے کا کمال ہے؟ ظاہر ہے کہ آئینہ کا کمال ہے۔ آئینہ اتنا کلین اور صاف ہے، آئینہ ہو یا کوئی اور چیز، کہ اس نے پورے سورج کی پکچر جو ہے اپنے اندر لے لی۔ لیکن اگر آپ کالا پتھر یا روٹی پکانے کا توا جو ہے الٹا کر دیں اس کے سامنے، ذرا بھی اس کی روشنی اس پر نہ پڑے گی، ذرا اس میں جو ہے وہ کیا کہنے ریفلیکشن نہ ہوگا۔ کیوں؟ یہ سورج کا کوئی قصور نہیں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ آئینے میں تو جاؤں گا مگر توے پر نہیں جاؤں گا۔ سورج کی روشنی اور حرارت اور جو ہے وہ تو عام ہے، لیکن یہ صلاحیت قبول کرنے کی کس کے اندر ہے اور کس کے اندر نہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھنے والے اگر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں، اور وہیں برابر بچپن سے دیکھنے والے جو ہیں ابو لہب اور ابو جہل بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ابو بکر اور عمر کو تو فائدہ پہنچاؤں گا لیکن ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں پہنچاؤں گا، یہ تو نہیں ہوا تھا۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عزت دے ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے، ان کے قبول۔ تو آپ نے تو دونوں کو برابر رکھا تھا، دونوں کے لیے دعا فرمائی تھی، لیکن آخر عمر کے حق میں قبول ہو گئی، ابو جہل کے حق میں قبول نہ ہوئی، اس لیے کہ وہاں صلاحیت موجود تھی، وہاں صلاحیت نہیں تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، الناس کمعادن الذهب والفضة خیارکم فی الجاہلیہ وخیارکم فی الاسلام۔ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے سونے چاندی کی کانیں، کان جانتے ہیں نہیں، جس میں سے سونا نکلے چاندی نکل کر آئے، تو بھائی سونا چاندی کہاں سے نکل کر آئیں گی؟ اپنی کانوں میں سے۔ نمک کے کان میں سے تو سونا نہیں نکلے گا، اسی طرح سے سونے کے کان سے نمک نہ نکلے گا۔ فرمایا کہ لوگوں کی مثال جو ہے وہ سونے چاندی کی کانوں کی طرح سے ہے۔ جو جاہلیت میں یعنی اسلام کے قبول کرنے سے پہلے جو لوگ بڑے اعلیٰ درجے کے تھے اپنے ذہن اور فکر اور صلاحیت کے اعتبار سے، وہ اسلام میں بھی بڑے اعلیٰ درجے کے فکر اور صلاحیت والے ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی بہادری اور شجاعت وہ تو اسلام سے پہلے بھی تھی، مگر وہ اس وقت کفر کے کام آ رہی تھی، وہ بات الگ ہے، مگر شجاعت تھی، بہادری تھی، ہمت اور حوصلہ تھا، فکر اور سمجھ تھی، اسلام قبول کیا تو وہ ساری صلاحیتیں اسلام کے کام آئی، اس کو اسلام کو فائدہ پہنچا، تو وہ صلاحیت تو پہلے سے موجود تھی۔ حاصل یہ ہے کہ اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ متقین جو ہیں جن میں تقوی کی صلاحیت موجود ہو، انہی کے لیے ساری چیزیں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ کون متقین؟ فرمایا کہ وہ کہ جو اپنے رب سے غیب کے میں بھی ڈرتے ہوں۔ غیب میں کہ مطلب کیا ہوا کہ ان باتوں میں اللہ کو کس نے دیکھا، دیکھ کر کسی چیز سے ڈرے تو وہ اس کو ایمان نہ کہیں گے، دیکھ کر کسی چیز کو مان لیا اس کو ایمان نہ کہیں گے، یقین تو کہہ سکتے ہیں۔ مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صاحب میں یقین کرتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے بات، کیوں؟ اس لیے کہ میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ میں یقین کر سکتا ہوں کہ صاحب فلانی آواز جو ہے فلاں کی ہے، اس لیے کہ میرے کان سن رہے ہیں۔
اس کو یقین کہیں گے، لیکن یوں نہیں کہے گا میں ایمان لے آیا کہ آپ بیٹھیں، یہ ایمان نہیں۔ ایمان ہے ہی دراصل غیب کی بات جو ہمارے حواس میں نہیں آ سکتی، اس کے بارے میں جب کوئی اطلاع دے اس پر یقین کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ تو یؤمنون بالغیب، اسی لیے وہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اس کتاب کے لیے بھی فرمایا وہاں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے واسطے۔ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تھی ارینی کیف تحیی الموتى، رب ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھلا دیجئے کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو ہو سکتا تھا کہ کوئی اور سنتا اس بات کو تو یہ خیال ہوتا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہی نہیں تھا مردہ کے زندہ کیے جانے پر، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے دین کے اندر۔ اللہ تعالی نے خود ہی اس کو صاف کیا، اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے کیا؟ قال بلا، عرض کیا خداوندہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اصل میں بے شک ایمان جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ نبی نے ایک بات کہی اور ہم نے فوراً مان لی، ہم نے یوں نہیں سوچا ہماری عقل میں آ رہی کہ نہیں آ رہی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، کچھ نہیں، یہی تو ہے نہیں ایمان، تو قیمتی چیز ہے بلا شبہ۔ مگر جہاں تک دل کے اطمینان کا تعلق ہے، اس کے لیے تو آپ نے وہ فارسی کا لفظ سنا ہوگا شنیدہ کہ بود مانندیدہ، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کے برابر کیسے ہو سکتی؟ ایمان حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس اطمینان کا تعلق ہے جو یقین کے بعد حاصل ہو، وہ دیکھنے سے حاصل ہوگا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، شبہ کر سکتے ہیں کہ مضبوطی میں؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی شبہ نہیں نا۔ امت کا سب پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، اور اس امت کا نبی جو ہے اس کا ایمان دوسرے پلڑے میں، وہی ایمان بھاری ہوگا۔ ایمان میں تو کوئی شبہ نہیں مضبوط ہونے میں، مگر اس کے باوجود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف انداز سے کچھ نہ کچھ غیب کے احوال ان پر کھولے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو عالم الغیب بنا دیا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، عالم الغیب تو اللہ تعالی ہے، لیکن غیب کے کچھ احوال ان پر کھولے ہیں۔ کیوں کھولے ہیں؟ تاکہ دیکھیں گے تو اطمینان ہوگا، جب اطمینان ہوگا تو ایمان پہلے سے مضبوط، اور اطمینان بھی ہوگا تو کام کے اندر اسپرٹ پیدا ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اطمینان جو ہے دل کا اطمینان، یہ کام میں بڑی طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہی طاقت پیدا کرانا تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ قرآن شریف میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب تک وہ آیت نہ کھولو تو شاید آپ نہ اس کو سنیں۔ یہ آیت صفحہ نمبر 129 129 اور آخری آیت، مل گئی؟ بالکل ساری میری تقریر اس آیت، یہ آیت کھول لے، ایک آیت، ہماری گھنٹوں کی تقریر اللہ میاں کی ایک آیت۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے اس طرح سے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا اقتدار جو ہے وہ دکھلایا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ آ گئی بات؟ ایمان تو تھا، مگر اس مشاہدے کے نتیجے میں وہ یقین حاصل ہوگا۔ تو وہاں
اور تیسرے سپارے میں، جس کو میں اس کو بھی کھول دوں گا، جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو میں پڑھ رہا تھا ابھی، یہ ہے صفحہ 41 اور آیت نمبر 260 سورہ بقرہ کی، اور صفحہ نمبر 41۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کا ذکر کیجئے جب ابراہیم نے کہا خداوندہ مجھے دکھلا دیجئے کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالی نے فرمایا کیا یہ ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ کوئی نہیں بات، وہ تو دیکھ کر جو اطمینان ہوگا وہ ایمان تو ہے بے شک۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجل، وہ آگے اس کا مشاہدہ کرایا گیا کہ اس طرح سے پرندوں کو پکڑو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پہاڑوں پہ لے جا کے رکھ دو اور پھر بلاؤ ہر ایک کو، وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ خیر وہ تو مشاہدہ ہوا، مجھے تو صرف آیت کا اتنا حصہ لینا تھا کہ اطمینان قلب ہوتا ہے مشاہدے سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا، جو بھی کچھ کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یہ معراج کیا چیز ہے؟ یہ مشاہدہ ہی تو ہے ملکوت السماوات کا۔ تو وہ سارے مشاہدے کرانا، ایمان تو پہلے سے موجود تھا، ایمان کامل تھا، مگر وہ مشاہدہ اس لیے کرایا کہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ جب اطمینان ہوگا تو اس کے بعد وہ سارے معاملات میں جو ہے وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ الگ نوعیت کی پیدا ہو جاتی، تو وہ ہے اصل بات۔ تو یہاں الذین یخشون ربہم بالغیب، لیکن ہاں میں اس پر کہہ رہا تھا کہ دیکھ کر اطمینان تو بے شک حاصل ہوتا ہے، مگر دیکھ کر ماننا یہ کوئی قیمتی بات نہیں ہے۔ وہ کون ہے جو دیکھ کر بھی نہ مانے گا؟ ہاں بن دیکھے ماننا یہ ہے ایمان، اور یہ قیمتی ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، متقین وہ ہیں کہ جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے خوف زدہ بھی رہتے ہیں۔ یہ دو باتیں جن کے اندر ہوں، اللہ پر ایمان اور آخرت کا یقین، یہ دو چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کا کبھی بھی قدم نہیں ڈگمگائے گا۔ بندہ بشر ہے، ہو جائے غلطی تو اس کی اصلاح کر لے گا، لیکن ہم جو ہیں ہم یہ ہمارے جیسے ہر دور میں غلطیاں دن رات کرتے رہتے ہیں، تو اللہ پر ایمان کی کمزوری اور آخرت کے یقین میں کمی، یہی دو وجہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن ان دو باتوں پہ زور دیتا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور فرمایا اب یہ ذکر برکت والا ہم نے اتارا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ وہ وصف تو ہیں اس کے اندر، کون سے وصف؟ ضیاء ہونا، الفرقان ہونا، ذکر ہونا، اور ساتھ میں اس کے لیے اور بڑھا ہے برکت والا۔ یہ برکت والی چیز مبارک جو ہم نے اس کو اتارا ہے۔ افانتم لہو منکرون، تو کیا تم اس کے انکار کرنے والے رہو گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ ابراہیم نبی تھے، تم مانتے ہو کہ موسیٰ اور ہارون نبی تھے، ان پر کتابیں اتری، تو آخر تمہاری عقل ماری گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے قرآن تو اس کو نہ مانو؟ افانتم لہو منکرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے اس سے پہلے، من قبل کس سے پہلے؟ تورات سے پہلے، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو عقل اور دانائی دی، مراد اس سے نبوت ہے کہ ہم نے اس کو رشد دیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خوب باخبر ہیں۔ یعنی باخبر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے کمالات ابراہیم کے وہ ہم سے کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، کہ جو کچھ اس نے جس طرح سے دین کے کام کیے ہیں، جو کچھ اس کی زندگی میں ہوتا رہا ہے، وہ ایسی بات نہیں کہ ہم سے ڈھکی چھپی ہو۔ ہم اس کی صحیح رپورٹ تم کو اب بتانا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا تم تصویریں لیے بیٹھے ہو؟ تمثال، تصویر، اور خاص طور پر جو
ان تصویروں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا جسم ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ان کو کہا جاتا ہے تمثال، اور تماثیل اس کی جمع ہے۔ یہ کیا تصویریں ہیں کہ جن کے اوپر تم دھنی جمائے بیٹھے ہو۔ عاکف کے معنی یہی ہوں گے ٹھیک اردو محاورے میں، اسی بات سے اعتکاف اسی سے بنا۔ عکف یعکفو، یعکفون کے معنی آتے ہیں کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا، اس کو ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں دھنی رما دینا۔ سمجھ میں آیا کہ بس جب میں بیٹھ گئے اب وہاں سے اٹھتے ہی نہیں۔ تو اعتکاف اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ جناب اپنا ٹہلتے پھر رہے اعتکاف بھی چل رہا ہے، نہیں، اعتکاف تو ہے ہی دراصل کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے کو، سوائے بشری اور انسانی ضرورتیں جو ہیں ان کے لیے بے شک وہاں سے اٹھ کر جانا ہے، ورنہ تو وہیں جمع رہنا ہے، اسی لیے اس کا اعتکاف کہتے ہیں۔ تو ما ھذی تماثیل التی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ہمیشہ ایک ہی دلیل رہی کہ باپ دادا سے